بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اسلامیات کے مضمون اسلامی اخلاق و تصوف کا آج ہمارا 16واں سبق ہے، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے تصوف اور ارکان اسلام۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے بنیادی طور پر مندرجہ ذیل 2 باتوں پر گفتگو کی تھی۔ نمبر 1، صوفیاء حضرات کن امور سے آراستہ ہونے کا درس دیتے ہیں۔ نمبر 2، صوفیاء کی ذکر کردہ باتوں کا تجزیہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اور آج کے اس سبق کے اندر ہم بنیادی طور پر مندرجہ ذیل 3 باتوں پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، صوفیاء حضرات کے مجاہدات اور ریاضات کا مقصد۔ نمبر 2، حدیث جبرائیل علیہ السلام۔ نمبر 3، ارکان 4 اور تزکیہ نفس۔ یہ اب ذرا ان باتوں پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ہماری سب سے پہلی بات جس کا عنوان تھا صوفیاء حضرات کے مجاہدات اور ریاضات کا مقصد، اور اس میں ہم مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کریں گے۔ عبادت و ریاضت کا مقصد، رابعہ بصریہ کی دعا، شاہ عبداللطیف کا قول، علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ اب بات کرتے ہیں عبادت و ریاضت کے مقصد پر۔ عزیز طلباء کرام، صوفیاء حضرات جتنے بھی مجاہدے کرتے ہیں، جتنی بھی ریاضات کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، یا اپنے معتقدین اور اپنے مریدوں کو اس کا درس دیتے ہیں، تو ان کا اصل مقصد نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام جنت کی لالچ میں یا جہنم کے خوف سے اعمال نہیں کرتے، بلکہ ان کی تمام عبادات اور ریاضات اور مجاہدوں کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتا ہے۔ رابعہ بصریہ یہ دعا فرماتی تھیں، خدایا اگر میں تیری بندگی جنت کے لیے کرتی ہوں تو مجھے اس سے محروم رکھنا، اور اگر میں جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں ڈال دینا، لیکن اگر میں تیری بندگی تجھے پانے کے لیے کرتی ہوں تو مجھے اپنے آپ سے محروم نہ رکھنا۔ شاہ عبداللطیف کا قول ہے، جو سندھ کے سدا حیات اور آفاقی شاعر ہیں۔ ان کے اشعار کا ترجمہ یہ ہے، اے دوست چاہے ایک حرف الف ہی پڑھ لو، لیکن اپنے اندر کو پاک اور صاف کر لو۔ اگر اندر کا تزکیہ نہیں کرتے تو زیادہ پڑھنے اور ورق گردانی کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں، الصوفی لا یری فی الدارین مع اللہ غیر اللہ، کہ صوفی دونوں جہاں میں اللہ کی ہستی کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھتا۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقربین بارگاہ الہی میں، یعنی جو صوفیاء حضرات ہوتے ہیں، اگر جنت چاہتے تو اس لیے نہیں کہ ان کا مقصد نفس کی لذت ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ خدا کی رضا کی جگہ ہے۔ اور اگر وہ دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں تو اس لیے نہیں پناہ مانگتے کہ دوزخ رنج و الم کی جگہ ہے، بلکہ اس لیے وہ پناہ مانگتے ہیں کہ وہ خدا کی ناراضگی کی جگہ ہے، ورنہ ان کے لیے انعام اور رنج و الم دونوں برابر ہیں، کیونکہ ان کا اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتا ہے۔ طلباء کرام، صوفیاء حضرات کے تزکیہ و نفس کے بارے میں اقوال ملاحظہ فرمانے کے بعد اب ہم اپنے سبق کی دوسری بنیادی بات جس کا عنوان تھا حدیث جبرائیل پر بات کرتے ہیں۔ حدیث جبرائیل جو بڑی مشہور ہے اور بہت لمبی حدیث ہے، اس حدیث مبارکہ کا ایک چھوٹا سا حصہ یہ ہے، قال مل احسان قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ترجمہ اس کا ہے، پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ بھی حاصل نہ ہو تو پھر یہ تو سمجھ لو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ عزیز طلباء کرام، اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں تقوی کا درس مل رہا ہے۔ بات کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کی تیسری بنیادی بات پر جس کا عنوان تھا ارکان 4 اور تزکیہ نفس، اور اس کے اندر ہم بنیادی طور پر مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 حج۔
اور اگر قرآن و سنت کی روشنی میں ان تمام چیزوں پر غور کیا جائے تو ان کا مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تزکیہ نفس اور تطہیر قلب کے لیے ہیں۔ نماز کو قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ آیت کریمہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ترجمہ اس کا ہے بے شک نماز بے حیائی اور برے اعمال سے روکتی ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ اسی طرح آیت کریمہ ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر خود بھی ثابت قدم رہیں۔ مندرجہ ذیل آیات کریمہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ نماز خود بھی پڑھنی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کا حکم دینا ہے، کیونکہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، یعنی کہ نماز کا مقصد تزکیہ نفس معلوم ہو رہا ہے۔ نماز کو احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد بصلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔ ترجمہ اس کا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز شرائط، ارکان اور وقت کے مطابق عطا کی گئی ہوگی تو وہ شخص نجات اور چھٹکارا پائے گا اور اپنے مقصد کو حاصل کرے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے من لم تنہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ۔ ترجمہ اس کا ہے جس کی نماز اس کو بے حیائی اور ناپسندیدہ کاموں سے نہ روکے اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے خمس صلوات افترضہن اللہ عز وجل من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ ومن لم یفعل فلیس لہ علی اللہ عہد ان شاء غفر لہ وان شاء عذبہ۔ ترجمہ اس کا ہے 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا۔ جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ اور ان کے مقررہ اوقات میں ادا کیا اور ان نمازوں کو رکوع، سجود اور مکمل خشوع سے ادا کیا تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرمائے گا، اور جس آدمی نے ایسا نہیں کیا یعنی نماز کو اس طریقے سے نہیں پڑھا تو ایسے شخص کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ عزیز طلباء کرام، اب ارکان 4 میں سے روزہ کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ اس کا ہے اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی طرح آیت کریمہ ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ مندرجہ ذیل آیات کریمہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان کا مہینہ پا لیتا ہے تو اس کو روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ روزے تقویٰ کو پیدا کرتے ہیں اور تزکیہ نفس کو پیدا کرتے ہیں۔ روزہ کو احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے والصیام جنہ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ ترجمہ اس کا ہے روزہ ڈھال ہے، اور جس روز تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ فحش باتیں کرے اور نہ جھگڑا کرے، اگر کوئی اسے گالی دے یا لڑے تو اسے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه۔ ترجمہ اس کا ہے جس نے برے قول اور برے عمل کو نہ چھوڑا اس کے بھوکے پیاسا رہنے کی خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مندرجہ ذیل 2 حدیثوں سے بھی ہمیں یہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ روزہ تقوی اور تزکیے کا ذریعہ ہے۔ اس طلباء کرام، ارکان 4 میں سے زکوٰۃ کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ آیت کریمہ ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔
ترجمہ اس کا ہے ان کے اموال میں سے صدقہ وصول کریں جس کے ذریعے ان کے اندر کی تطہیر اور تزکیہ کرو۔ آیت کریمہ ہے والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ترجمہ اس کا ہے اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیں جس دن اس خزانے کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے جس سے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ زکوٰۃ کو احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ ترجمہ اس کا ہے زکوٰۃ صدقات دیا کرو اور کنجوسی اور بخل سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ بخل اور کنجوسی ایسی چیز ہے جس نے تم سے پہلوں کو بھی ہلاک کر ڈالا، جس کے سبب انہوں نے خون ریزیاں کیں اور حرام چیزوں کو حلال کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زکوٰۃ، صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کا اصل مقصد انسان کے اندر کا تزکیہ ہے۔ طلباء کرام، آئیے اب ارکان اربعہ میں سے حج کو قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ آیت کریمہ ہے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ ترجمہ اس کا ہے جو شخص حج کے مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے چاہیے کہ وہ عورتوں سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے، نافرمانی اور لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اسی طرح آیت کریمہ ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ ترجمہ اس کا ہے سفر کا سامان اپنے ساتھ لے کر نکلو کیونکہ بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ حج کو احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ ترجمہ اس کا ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس میں اپنے آپ کو گناہوں اور نافرمانیوں سے بچایا، وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کر لوٹا جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج جنم دیا ہو۔ مندرجہ ذیل آیات کریمہ اور احادیث کی روشنی سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ارکان اربعہ کا اصل مقصد نفس کا تزکیہ اور دل کی پاکیزگی ہے، اور اسی چیز کا درس صوفیاء کرام دیتے ہیں، اور اسی تزکیہ نفس کو حاصل کرنے کے لیے وہ عبادات، ریاضات، مجاہدات خود بھی کرتے ہیں اور اپنے مریدوں سے بھی یہ کام کرواتے ہیں۔ آخر میں آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے بنیادی طور پر مندرجہ ذیل 3 باتوں پر گفتگو کی۔ نمبر 1 صوفیاء حضرات کے مجاہدات اور ریاضات کا مقصد۔ نمبر 2 حدیث جبرائیل علیہ السلام۔ نمبر 3 ارکان اربع اور تزکیہ نفس۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے سبق جس کا عنوان ہے تصوف کا آغاز و ارتقاء پر گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔